بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قبلے کے متعلق احادیث کا ذکر ہم نے کیا اور وہ احادیث ہم نے پڑھی۔ جب انسان قبلے کی طرف منہ کر لیتا ہے تو پھر اس نے نماز کو پڑھنا ہوتا ہے۔ نماز اگر علیحدہ پڑھیں گے، اکیلے پڑھیں گے تو اس میں فضیلت کی کمی ہے، اور اگر جماعت کے ساتھ ادا کی جائے تو وہ ایک نماز 27 گنا تک بن جاتی ہے۔ جماعت میں کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اور جب انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو صف میں اس نے کھڑا ہونا ہے، لہذا آج کی حدیث صف کو سیدھا رکھنے کے متعلق ہے، اور صف میں کھڑا ہونا اس کی کتنی فضیلت ہے اور صف کو کیسے بنانا ہے، اس کے بارے میں 2 احادیث ذکر کی جائیں گی۔ یہ دونوں احادیث صحیح مسلم میں ہیں۔ پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا تصفون كما تصف الملائکۃ عند ربها فقلنا یا رسول اللہ وكيف تصف الملائکۃ عند ربها قال يتمون الصفوف الاول ويتراصون في الصف۔ صحیح مسلم میں اس کا نمبر 430 ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ کیا تم ایسے صف نہیں بناتے؟ نماز میں جب جماعت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو تو کیا تم ایسے صف نہیں بنا سکتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے ہاں صف بناتے ہیں؟ صحابہ کرام دریافت کرتے ہیں، اللہ کے رسول، فرشتے کیسے صفیں بناتے ہیں؟ قال یتمون الصفوف الاول، فرشتے جب اپنے رب کے ہاں کھڑے ہوتے ہیں تو پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں۔ یتمون الصفوف الاول، یہ نہیں کہ پہلی صف میں جگہ ہو اور پیچھے کھڑے ہو جائیں، بلکہ فرمایا یتمون الصفوف الاول، پہلی صفوں کو پہلے کمپلیٹ کرتے ہیں، تمام کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں۔ وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، اور صف میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے جیسے فرشتے اپنے رب کے ہاں صفیں بناتے ہیں، ایسے تمہیں بھی پہلی صفوں کو مکمل کرنا چاہیے نماز میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑا ہونا چاہیے۔ کوئی یہاں کھڑا ہے، کوئی وہاں کھڑا ہے، درمیان میں اتنا وقفہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَيَتَرَاصُونَ کا مطلب یہ ہے کہ مل کر کھڑے ہونا، ساتھ کھڑے ہونا۔ دوسری حدیث صف کے متعلق حضرت حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلنا علی الناس بثلاث، کہ 3 چیزوں کی وجہ سے ہمیں تمام لوگوں پر اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، ہمیں فضیلت دی ہے 3 چیزوں کی وجہ سے۔ سب سے پہلی چیز، جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، کہ ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کہ جو ہم نماز میں صفیں بناتے ہیں، مل کر کھڑے ہوتے ہیں، تو ہماری صفوں کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفوں کی طرح کہا ہے اور فرشتوں کی صفوں کی طرح بنا دیا ہے۔ اور یہ فضیلت ہے کہ انسان نماز میں زمین پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی تشبیہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی صفوف کے ساتھ دی ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ ذکر کی، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، اور تمام کی تمام زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، سجدہ کرنے کی جگہ بنا دی گئی ہے۔ چند جگہ جہاں پر سجدہ کرنا منع ہے، جیسے قبرستان ہے یا اونٹوں کے باڑہ میں سجدہ کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، اور اس طرح جن جگہوں پر منع ہے وہاں سجدہ نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ ساری کی ساری زمین، پخانے کی جگہ، بیت الخلاء وغیرہ، تو یہ چیزیں جو ممنوع ہیں، یہ جگہیں جو ممنوع ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی زمین ہے، نماز کا وقت ہو جائے تو انسان وہاں پر نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی امت مسلمہ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے، اس سے پہلے سابقہ امم کو یہ فضیلت حاصل نہ تھی۔ اور تیسری فضیلت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طُهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، کہ جب ہمیں پانی نہ ملے تو اللہ رب العالمین نے اس زمین کی مٹی کو ہمارے لیے پاک کر دیا ہے کہ جب تمہیں پانی میسر نہ ہو تو تم اس سے طہارت حاصل کر سکتے ہو، وضو کی جگہ تیمم کر سکتے ہو، غسل کی جگہ تیمم کر سکتے ہو۔ تو یہ ان احادیث میں
صف میں کھڑے ہونے کی فضیلت ہے، صفوں کو سیدھا کرنے کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں احادیث کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔